أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وإن اور اگر یکذبوک یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد تو یقیناً کذبت جھٹلایا تھا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، اور قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، وثمود اور قوم سمود نے، وقوم ابراہیم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے، وقوم لوط اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے، واصحاب مدین اور مدین والوں نے یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، وکذب موسیٰ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے۔ یعنی اگر یہ کفار اور مشرکین آپ کی دعوت حق کو قبول نہیں کر رہے اور آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں اور تکذیب کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسا ہی رویہ کیا تھا۔ فَأَمْلَيْتُ تو میں نے مہلت دی، میں نے ڈھیل دی، للکافرین کافروں کو، انکار کرنے والوں کو، نہ ماننے والوں کو میں نے ڈھیل دی، ثم پھر اخذتہم پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف تو کیسی کانا تھی نکیری میری پکڑ، فکیف کانا نکیر تو پھر دیکھو ذرا میری پکڑ کیسی تھی۔ فکأین کتنی ہی من قریۃ قومیں یا بستیاں، کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا جنہیں ہم نے ہلاک کیا، کب، وہی ظالمۃ جب وہ ظالم ہو چکی تھی، یعنی بستی والے ظالم ہو چکے تھے تو ان کو میں نے ہلاک کیا، برباد کیا، فہیا بس وہ بستیاں، خاویتن گری پڑی تھیں، علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل، بس وہ اپنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی جب کسی علاقے کے اندر کوئی آفت آتی ہے تو چھت جو ہوتی ہے وہ گر کے زمین پر آ جاتی، تو ان کی چھتیں پھر گری پڑی تھی۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ بئر کنواں، معطلہ ویران، اور کتنے ہی کنویں جا کے دیکھو ویران پڑے ہوئے ہیں، کبھی بڑے آباد ہوا کرتے تھے اور لوگ آتے تھے اور پانی بھرتے تھے اور وہاں بیٹھتے تھے اور ارد گرد ہریالی ہوتی تھی، پھر جب ہم نے لوگوں کو ہلاک کر دیا، کوئی وہاں پانی لینے والا نہ رہا تو وہ کنواں بھی پھر ویران ہو گئے۔ وقصر مشید اور کتنی ہی مضبوط ترین اور پختہ ترین عمارتیں جو کھنڈر بنی ہوئی پڑی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمارے نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا تھا اور ان کا انکار کیا، دیکھو کیا بنا ان کے ساتھ۔ افلم کیا نہیں، یسیرو یہ لوگ چلتے پھرتے، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں، فی الارض زمین میں، فتکونا کہ ہوں، لہم ان کے، قلوب ایسے دل، یعقلون بہا جس سے یہ سمجھ سکیں، کیا ان کے پاس ایسے دل نہیں ہیں کہ یہ ان سب مناظر کو دیکھ کر پہلے ہماری آیات پڑھیں اور پھر ہماری آیات پڑھ کر وہاں جا کر ان مناظر کو دیکھیں، تو پھر ان کے پاس ایسے دل ہونے چاہیے کہ جو اس حقیقت کو سمجھ سکیں، او آذان یا ان کے پاس ایسے کان ہونے چاہیے، یسمعون بہا کہ جس سے یہ سن سکیں، فإنہا تو بے شک، لا تعمى الابصار لا نہیں، تعمى اندھی،
الابصار، آنکھیں، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں تو دن رات ایسے مناظر دیکھتی ہیں کہ جن کے اندر عبرت ہے اور جن کے اندر نصیحت ہے اور جن میں اللہ کا خوف اور اللہ کی پکڑ نظر آتی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، تو پھر فائدہ کیوں نہیں ہوتا دیکھنے کا؟ یا ہم جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے دیکھو، اور یہ دیکھتے ہیں، تو پھر جب دیکھتے ہیں تو پھر فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، آنکھیں اندھی نہیں ہیں، آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى، لیکن دل، لیکن اندھے ہو چکے ہیں، القلوب، وہ دل، التي فی الصدور، جو سینوں میں ہے، وہ دل جس نے نصیحت پکڑنی ہے، جس نے عبرت پکڑنی ہے، وہ دل اندھے ہو گئے۔ دنیا کی محبت میں اتنے وہ دل فریفتہ ہو گئے ہیں اور اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ پھر جو عبرت کی چیزیں ہیں وہ نظر ہی نہیں آتی۔ وہ عبرت کی جو چیزیں، بس اوقات جب بیماری جو ہوتی ہے نا وہ بہت گہری ہو جاتی ہے، بہت طویل ہو جاتی ہے، وہ انسان کے اندر گھس جاتی ہے بیماری، تو پھر دوائیاں اثر نہیں کرتی۔ تو یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ دوائیوں میں اثر نہیں ہے، دوائیوں میں اثر ہے، لیکن انسان کی بیماری اتنی گہری ہو چکی، اتنی شدید، اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ دوائیوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو نظر نہیں آتا، نظر آتا ہے، لیکن ان کے دلوں کے اوپر دنیا کی محبت اتنی جم گئی ہے کہ ان کو اتنی بڑی بڑی نصیحتیں وہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ وَيَسْتَعْجِلُونَ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، ہاں وہ دل اندھے ہو گئے ہیں، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، اور یہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں، جلدی مطالبہ کرتے ہیں، بالعذاب، عذاب کا، عذاب کے جلدی آنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَلَن، اور ہرگز نہیں، یخلفا، خلاف کرے گا، اللہ، اللہ، وعدہ، اپنے وعدے کا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں عذاب بھیجوں گا اور یہ میرا وعدہ ہے، تو پھر وہ عذاب بھیجے گا، پھر وہ اپنا وعدہ توڑے گا نہیں، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، تو پھر کیوں نہیں آ رہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، وَإِنَّا، اور بے شک، یومن، ایک دن، عند ربک، آپ کے رب کے ہاں، اور آپ کے رب کے ہاں جو ایک دن ہے، کا الفی سنۃ، وہ 1000 سال کی طرح ہے، مما تعدون، جو تم شمار کرتے ہو، جو تم گنتے ہو۔ یعنی تمہارا جو دن ہے نا وہ کب شروع ہوتا ہے؟ سورج نکلتا ہے، اور تمہارا دن کب ختم ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہوتا ہے۔ بس تمہارے ہاں دن اور رات، اس کا صرف اتنا سا پیریڈ اور اس کا اتنا دورانیہ ہے، لیکن اللہ کا بھی ایک دن ہے، اللہ کے ہاں بھی ایک دن ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں جو دن ہوتا ہے وہ بسا اوقات 1000 سال تک دراز ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یہ اتنے ظالم، اتنے ظالم، تو ان کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ آپ تو کہتے ہیں میں نے فلاں ظالم تھے ان کو بھی مار دیا، فلاں ظالم تھے ان کو بھی مار دیا، فلاں ظالم تھے ان کو بھی مار دیا، نہیں چھوڑا کسی کو۔ تو یا اللہ یہ جو ظالم ہیں ان کو کیوں چھوڑا ہوا، ان کو کیوں نہیں تباہ کرتے؟ تو بھائی ہو جائیں گے تباہ۔ اور وہ جو ظالم تباہ ہوئے تھے نا وہ صبح اور شام میں تباہ نہیں ہوئے تھے، پتہ نہیں کتنے 1000 سال، کتنے 100 سال ان پہ گزرے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا ہے، 1000 سال تقریباً نوح علیہ السلام ان میں رہے، 1000 سال کے بعد تقریباً پھر کہیں عذاب آیا۔ تو کسی قوم کے نبی ان کو 200 سال تک سمجھاتے رہتے تھے، کسی قوم کو 500 سال سمجھایا جاتا تھا، جب وہ کسی طور پر سمجھنے کو آمادہ نہیں ہوتے تھے، پھر اللہ ان کو نیست و نابود فرما دیتے تھے، پھر اللہ ان کو ختم فرما دیتے تھے۔ تو صبح کوئی ڈیمانڈ کرے، شام کو اللہ کا فیصلہ آ جائے، نہیں بھائی، اللہ کا اپنا ایک ٹائم ہے۔ اللہ تم لوگوں کے مشوروں پہ نہیں چلتے اور تم لوگوں کی ڈیمانڈز پہ نہیں چلتے، اللہ اپنے نظام کے تحت چلتے، جو خود اللہ نے نظام بنا ہے، اور اللہ کا نظام بسا اوقات 1000 سال تک چلا جاتا ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا، اسی لیے جب اللہ اس جہان کو ختم کر کے، بلکہ اس جہان کو میں ختم کی بات نہیں کرتا، صرف انسان اس دنیا سے اگلی دنیا منتقل ہوتا ہے نا تو ٹائم پیریڈ چینج ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان ماں کے پیٹ میں ہے نا تو وہ انسان کا ایک دن 9 مہینے کا ہے، پھر یہاں پہ آیا ہے، یہاں پر چند سال ہیں،
پھر جب یہاں سے گیا ہے نا تو اب ایک ہی ٹائم ہے، دن رات نہیں ہے، پھر ایک ہی ٹائم ہے وہاں ان کے لیے نا، جو قبر میں چلے گئے ان کے لیے ایک ہی ٹائم ہے، اور ان کا یہ ٹائم کسی کا 2000 سال ہے، کسی کا 5000 سال ہے، کسی کا 10,000 سال ہے، کسی کا 500 سال ہے، کسی کا 800 سال ہے۔ یہ اللہ کے دن ہے، اللہ کے ٹائم ہے۔ اور پھر جب یہاں سے انسان اٹھے گا اور قیامت کا دن آئے گا تو وہ دن تو 50,000 کا ہے، اور پھر جب وہ ختم ہوگا تو پھر اگلا جو ہے اس کی تو کوئی ٹائم لمٹ ہے ہی نہیں ہے، اس کا تو تعین اور اندازہ ہے ہی نہیں ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا، اللہ کے اپنے وقت ہوتے ہیں، یہ تو تمہاری چلو زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو، وجود کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے تھوڑا سا ٹائم صبح و شام ذرا جلدی جلدی رکھا ہے۔ تم جلدی تھک جاؤ گے تو پھر کیا ہے، جلدی اللہ رات لے آتے ہیں تاکہ تھوڑا آرام کر لو، سکون کر لو۔ پھر تمہیں تو رات بھی تم زیادہ نہیں گزار سکتے، اس میں بھی تم جلدی تھک جاؤ گے تو اللہ پھر تمہیں اٹھا دیتے ہیں، دن آ جاتا ہے۔ یہ تمہارا محدود سا وجود ہے، مختصر سا وجود ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے یہ ٹائم پیریڈ رکھا ہے۔ اللہ تو ایسے نہیں ہے کہ ان کو بھوک لگ جائے جلدی یا وہ تھک جائیں، ان کو رات کی ضرورت ہو، ان کے تو اپنے ایک ٹائم پیریڈ ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ نے صرف یہ ایک جہان نہیں بنایا چھوٹا سا، یہ بہت چھوٹی سی جگہ ہے، زمین جو ہے نا جس پر انسان ہے، وہ چھوٹی سی جگہ ہے، بہت معمولی سی جگہ ہے، محدود ترین سی جگہ ہے۔ اللہ کی کائنات تو بہت بڑی ہے، اور اللہ کی جو کائنات ہے اس کے لیے ہر جگہ کے لیے اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، ایک ٹائم ہے۔ آپ صرف زمین اس سے نکلیں، یہ زمین سے نکلیں، کسی اور سیارے میں چلے جائیں، وہاں دن جو ہیں 6 ماہ کے، بلکہ اس دنیا کے اندر ہی بسا اوقات دن 6 ماہ کے، 7 ماہ کے دن ہیں، اور 7 ماہ کی راتیں ہیں اس زمین کے اوپر ہی۔ اور پھر کسی اور آپ اس میں چلے جائیں سیارے میں، وہاں تو پتہ نہیں ٹائم پیریڈ کا تعین ہی کچھ اور ہوگا۔ تو وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، آپ کے رب کے ہاں جو ٹائم کا، وقت کا تعین ہے نا، وہ ہزار سالوں کے حساب سے ہوتا ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنی ہی، مِن قَرْيَةٍ، قومیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، میں نے ان کو مہلت دی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تھی وہ ظالم، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے۔ قل، آپ فرمائیے، یا ایہا الناس، اے لوگو، انما، بے شک، انا، میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر مبین، کھول کر، وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ آگاہ کرنے والا ہوں۔ میں تو تمہیں وضاحت و تفصیل سے آگاہ کرنے والا بن کے آیا ہوں۔ یہ تم نے مجھ سے ڈیمانڈ رکھی ہوئی ہے نا، یہ کر کے دکھا دیں، وہ کر کے دکھا دیں، اللہ کے بندو یہ میرا کام نہیں ہے۔ میرا کام کیا ہے؟ میں تمہیں تمہاری زندگی کے اچھے اور برے انجام سے آگاہ کروں، بس صحیح راستہ دکھاؤں، پوری تفصیل کے ساتھ دکھاؤں، اور اس طرح دکھاؤں کہ جس طرح کوئی اور انسان نہیں دکھا سکتا، میں اس طرح دکھاؤں۔ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے اس کا انجام کیا ہے، اور یہ جو گمراہی کے راستے ہیں ان کا انجام کیا ہے۔ انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہیں کھول کے وضاحت سے، تفصیل کے ساتھ آگاہ کرنے والا بن کے آیا ہوں۔ فالذین، بس وہ لوگ، آمنو، جنہوں نے مانا، وعملوا الصالحات، اور پھر مان کر نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے، مغفرۃ، بخشش ہے، ورزق کریم، بڑا عالی شان صلہ ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، سعوا، جو اس کوشش میں لگے رہے کہ فی آیاتنا معاجزین، ہمیں ہماری آیات کے اندر وہ بے بس کر دیں، ہم جس نظام کو، جن احکامات کو، جس کلام کو اتار رہے ہیں وہ اس کے اندر ہمیں لاجواب کر دیں، بے بس کر دیں، عاجز کر دیں، جو اس کوشش میں لگے رہے، اولئک، وہی تو، اصحاب الجحیم، دوزخی ہیں، وہ جہنمی دوزخی ہیں۔ وما ارسلنا، اور جو بھی ہم نے بھیجا، وما ارسلنا، اور جو بھی ہم نے بھیجا، من قبل کا، آپ سے پہلے، من رسول، کوئی نبی، کوئی رسول، ولا نبی، اور کوئی نبی، ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا، الا، تو ضرور ایسا ہوا، الا، ضرور ایسا ہوا، اذا تمنا، کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا، اللہ کا حکم پڑھا،
تلاوت کی، القا تو ڈالنے لگا، وسوسے ڈالنے لگا، الشیطان شیطان، فی امنیتہ اس نبی کے پیغامات اور تعلیمات کے اندر، اور اس نبی کی تلاوت کے اندر شیطان وسوسے ڈالنے لگا اور شیطان دخل اندازیاں کرنے لگا۔ یعنی جب نبی تشریف لاتے ہیں اور وہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو پھر شیطان بھی ایکٹیو ہوتا ہے، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر وہ غلط باتیں ڈالنا شروع کرتا ہے کہ نہیں نہیں جھوٹ ہے، یہ سحر ہے، یہ کذب ہے، یہ شعر ہے، یہ کہانت ہے۔ پھر جو احکامات آتے ہیں ان احکامات کے اوپر اعتراضات، آج کا دور جدید ہو گیا ہے، تو آج کے دور کے اندر اسی طرح شیطان وہ اپنے جو مکر و فریب اور وسوسے اور وہ جو شیطانی چالیں وہ چل رہا ہے۔ تو وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، آپ سے قبل جو بھی رسول تشریف لائے، جو بھی نبی تشریف لائے، الا اذا تمنا، جب انہوں نے اللہ کا کلام پڑھا، اللہ کا پیغام پڑھا، اللہ کا دین پیش کیا، القى الشیطان فی امنیتہ، تو شیطان نے ان کے وہ پیغامات جو تھے، جو تعلیمات تھیں، جو احکامات تھے، ان میں وسوسہ اندازی کی اور دخل اندازی کی اور خلل اندازی کی۔ فینسخ، پھر مٹا دیتے ہیں، اللہ اللہ، ما جو یلقی الشیطان، جو وسوسے شیطان ڈالتا ہے، جو خلل اندازی شیطان کرتا ہے، اللہ اس کو ختم فرما دیتے ہیں۔ ثم، پھر یحکم اللہ، اللہ مضبوط اور مستحکم کر دیتے ہیں آیات ہی، اپنے احکامات کو، اپنی آیات کو، اپنی تعلیمات کو، اپنے نظام کو۔ بالآخر شیطان ناکام ہوتا ہے، بالآخر اللہ اور اللہ کا کلام وہ کامیاب ہوتا ہے، اللہ کا دین کا شیطان ناکام ہوتا ہے۔ واللہ، اور اللہ، علیم، سب جاننے والے ہیں، حکیم، اور انتہائی حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ لیجعل، اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ شیطان بھی آتا ہے، ادھر سے نبی اللہ کا پیغام لا رہا ہے، ادھر سے جو شیطان ہے وہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اللہ کیوں ایسا ہونا دیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہونے دیتے ہیں؟ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ۔ یاد رکھیے دنیا میں دو طرح کے دل ہوتے ہیں، دو طرح کے۔ ایک وہ دل ہوتے ہیں جو سیدھے ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، ہدایت قبول کرنا چاہتے ہیں، ہدایت کے متمنی ہوتے ہیں، ہدایت کے منتظر ہوتے ہیں۔ اب جب انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات آتی ہیں، یہ دل ان تعلیمات کو قبول کرتے ہیں، ان کو اپنے اندر جذب کرتے ہیں، ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نفاق ہوتا ہے، جن کے اندر شر ہوتا ہے، جن کے اندر خباثت، جن کے اندر گندگی ہوتی ہے، جو ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ جو دل ہوتے ہیں نا، پھر وہ ان شیطانی وسوسوں کو قبول کرتے ہیں، وہ ان پہ چلتے ہیں، ان کے لیے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں ان شیطانی تعلیمات کے اوپر، ان شیطانی خلل اندازیوں کے اوپر، دخل اندازیوں کے اوپر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے، بار بار قرآن کریم کی مثال دی گئی ہے بارش سے۔ جب بارش آتی ہے نا، یکساں ہوتی ہے۔ اب کچھ زمین ایسی ہوتی ہے، بڑی زرخیز ہوتی ہے، اس کے اندر بڑی خیر ہوتی ہے، بارش پڑتی ہے وہ اپنی زرخیزی باہر نکالتی ہے، خیر نکالتی ہے، بھلائی نکالتی ہے، خوبی نکالتی ہے، پھل پھول نکالتی ہے۔ اور یہی بارش کچھ جگہوں پر پڑتی ہے تو کیچڑ بن جاتا ہے، صرف کیچڑ، اور کیا ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے، بالکل ایسے۔ تو کچھ دل ایسے ہوتے ہیں خیر کو قبول کرتے ہیں، ہدایت کو قبول کرتے ہیں، قرآن کو قبول کرتے ہیں۔ دیکھیں آج میں اس کی مثال دینے لگا ہوں، آج دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہودی تھے، یہودی ذرا کم ہوں گے، عیسائی تھے، ہندو تھے، انہوں نے قرآن کو پڑھا، اللہ کے دین کو دیکھا، جیسے بھی ان تک اللہ کا پیغام پہنچا، دین پہنچا، قبول کر لیا، حالانکہ وہ کفر کے گھر اور مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ دل تھے، نیک دل تھے، ان کے دلوں کے اندر خیر قبول کرنے کی صلاحیت تھی۔ کفر کے ماحول کے اندر رہتے ہوئے اور کفر کے نظام کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے ہدایت کو قبول کر لیا۔ آپ یقین جانیں، امریکہ کی مسجدیں آباد ہو چکی ہیں، ہاں،
برطانیہ کی مسجدیں آباد ہو چکی ہیں، 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت، اور وہاں کے پیدائشی لوگ وہاں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی سچے دل ہیں، یہ وہی مخلص دل ہیں، یہ قلب سلیم ہیں کہ جن کو ہدایت میسر آئی، قبول کیا ان دلوں نے۔ اور انہی معاشروں کے اندر وہ لوگ ہیں جو یہ سب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ وہ ری ایکٹ کرتے ہیں، کئی دفعہ وہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنے پہ تل جاتے ہیں، مارنے پہ تل جاتے ہیں۔ آپ ہندوستان کو دیکھ لیجئے، بہت بڑا طبقہ ایسا تیار ہو چکا ہے۔ ایک بم ہے جو پھٹنا ہے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے اندر ایک بم ہے جو پھٹنا ہے، اور بہت بری طرح پھٹنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے سول آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ، جو ہزاروں میں نہیں ہے، کروڑوں میں ہے، ان کو مسلح تربیت دی ہے، ان کو اسلحہ چلانا سکھا دیا ہے، ان کو اسلحہ پکڑا دیا ہے۔ اب کسی نہ کسی حد تک ابھی تک یہ لوگ تھوڑا سا رکے ہوئے ہیں۔ وہ کروڑوں لوگ جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کو اسلحہ چلانا آتا ہے، ذرا سی چنگاری لگنے کی دیر ہے، یہ بم پھٹے گا۔ ایک بہت بڑا اشتعال۔ اب یہ کون سا طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو خیر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ گندگی پر ہے۔ دیکھیے، لیجعل، تاکہ ڈالیں، تاکہ بنا دیں، ہاں تاکہ بنا دیں، ما یلقی الشیطان، جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، شیطان کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ بنا دیں فتنتن، خرابی بنا دیں اس کو، للذین، ان لوگوں کے لیے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، جن کے دلوں کے اندر نفاق ہے، جن کے دلوں کے اندر کفر ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل سخت ہوئے پڑے ہیں۔ تو پھر یہ جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطانی تصورات ہوتے ہیں، شیطانی نظام ہوتا ہے، شیطانی تعلیمات ہوتی ہیں، وہ ان کو بڑی بھاتی ہیں، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اس کے اوپر۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک جو ظالم ہیں، لفی شقاق بعید، وہ بہت بڑی بدبختی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، وَلِيَعْلَمْ، اور تاکہ جان لیں، اب یہ دوسرا پہلو، وَلِيَعْلَمْ، اور تاکہ جان لیں، الَّذِينَ، وہ لوگ، اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا، وہ جان لیں، انہ الحق، کہ یہ بالکل حق ہے اور سچ ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اب یہ ہیں صحیح دل والے، سچے دل والے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اور وہ ایمان لائیں اس پر، فَتُخْبِتَ، اور جھک جائیں، لہو، اس کے سامنے، قلوبہم، ان کے دل، اور ان کے دل اس کے سامنے، اللہ کے کلام کے سامنے، اللہ کی آیات کے سامنے، اللہ کی عظمت کے سامنے، انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے سامنے ان کے دل جھک جائیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لہادی، رہنمائی فرمانے والے ہیں، الذین آمنوا، ان لوگوں کی جو ایمان لائے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب جو ایمان لے آئیں گے نا، اب اللہ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہی لے کے چلیں گے۔ ولا یزالوا، اور ہمیشہ، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، اور جو انکار کرنے والے ہیں یہ ہمیشہ، فی مریۃ منہ، وہ اللہ کے اس دین کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے، وہ اللہ کے دین کے بارے میں شک میں پڑے رہیں گے، حتی، یہاں تک کہ، تأتیہم، آ جائے گی ان پر، الساعۃ، قیامت، بغتۃ، اچانک، یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے گی، او، یا، یأتیہم، آئے گا ان پر، عذاب، عذاب، یوم عقیم، تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والے دن کا، تباہ و برباد کر کے رکھ دینے والے دن کا عذاب ان پر آ جائے گا۔ اب جب وہ دن آ چکا ہے قیامت کا، الملک، ساری بادشاہتیں، یومئذ، اس دن، للہ، اللہ کے لیے، الملک یومئذ للہ، اب اس دن ساری بادشاہتیں اللہ کے لیے۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہم سب دنیا میں بڑے بڑے فرعون ہیں اس وقت، وہ اپنی فرعونیت کا مظاہرہ کر رہا، میں، ہم یہ، ہم تباہ کر دیں گے،
ہم یہ فیصلہ کر چکے ہیں، ہم نے یہ کر لیا ہے، ہمیں یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا، ہمیں یہ پسند ہے، ہم یہ کر کے رکھ دیں گے، ہمارا وہ ہے۔ یہ دنیا ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے ایسے فرعون اور دجال اور آتے رہے ہیں، وہ ایسے ظالم آتے رہے ہیں خدا بننے کی کوشش۔ تو دنیا میں تو یہ ہے، تھوڑا سا اکڑ انسان کے اندر، ظالم بھی ہے، خائن بھی ہے، متکبر بھی ہے، گھمنڈی بھی، سب کچھ ہے۔ قیامت کا دن آئے گا نا، کسی انسان کی زبان یا آنکھ یا گردن میں کوئی تکبر نہیں رہے گا۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، ساری گردنیں جھکی ہوں گی اللہ کے ساتھ۔ الملک یومئذ للہ وخشعت الاصوات للرحمن، کسی کی آواز نہیں نکل رہی ہوگی اس دن، کسی کی اس دن آواز نہیں نکل رہی ہوگی، اس دن گردنیں یوں جھکی ہوئی ہوں گی اور آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی۔ اس دن کوئی آواز اونچی کر کے دکھائے، آج کوئی گردن اپنی اٹھا کے دکھائے۔ مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، انذر الناس یوم، تو لوگوں کو اس دن سے آگاہ کریں، الملک یومئذ للہ، آج ساری بادشاہت اللہ کی ہے۔ یحکم بینہم، صرف اکیلا وہ فیصلہ کرے گا سب کے درمیان۔ فالذین آمنوا، بس وہ لوگ جنہوں نے مانا، وعملوا الصالحات، اور پھر نیک اعمال کیے، مان کے وہ نیک اعمال کرنے والے تھے، فی جنات النعیم، وہ آج نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے نہیں مانا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، فاولئک، یہ جو لوگ ہوں گے، لہم عذاب مہین، ان کو تو پھر ذلیل کرنے والے عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ بس جی۔